بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تیسرا دن ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ جی ہاں، ہم پڑھی تھی اور اس کے الفاظ معنی کیے تھے۔ آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں نا؟ شاباش۔ اچھا بچوں، تو آج ہم سوال و جوابات کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سوال و جوابات کریں گے اور آپ لوگ کاپی میں لکھیں گے۔ اب ذرا دیکھیں، صفحہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 کے اوپر یہاں دیکھیں، سوال نمبر 2، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان سوالوں کے جوابات آپ لوگوں نے کاپی میں لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب آپ لوگ تختہ تحریر کی طرف دیکھیے۔ اچھا بچوں، اب یہاں تختہ تحریر کی طرف دیکھیے۔ اوپر لکھا ہے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ سوال ہے، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے، اس حمد کے شاعر اسماعیل مرٹی ہیں۔ جواب کیا ہے؟ اس حمد کے شاعر اسماعیل مرٹی ہیں۔ شاباش۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیے۔ اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا ہے۔ سوال ہمارے پاس ہے، دوبارہ سن لیں۔ اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا ہے۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب ہے، اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جواب کی طرف دوبارہ دیکھیے اور سنیں۔ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا اس کا؟ اچھا بچوں، اب سوال نمبر 3 کی طرف دیکھیے۔ سوال ہے، حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال ہے، حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب ہے، حمد کے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ میری نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے، نہ مجھے روشنی میں کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، نہ اندھیرے میں ڈر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیں۔ حمد کے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ میری نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے،
نہ مجھے روشنی میں کسی چیز سے ڈر لگتا ہے نہ اندھیرے میں ڈر محسوس ہوتا ہے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا بچوں، اب سوال نمبر 4 کی طرف دیکھیے۔ حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ سوال ہے، حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ جواب کی طرف دیکھیے۔ حمد کے دوسرے بند میں لوگ وہم کرتے ہیں کہ جب آسمان سے ٹوٹتے ہوئے تارے گرتے ہیں تو لوگ اسے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہیں اس بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوبارہ سن لیں۔ حمد کے دوسرے بند میں لوگ وہم کرتے ہیں کہ جب آسمان سے ٹوٹتے ہوئے تارے گرتے ہیں تو لوگ اسے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہیں اس بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بچوں، اب ذرا کتاب کی طرف دیکھیے، سوال نمبر 5 کی طرف دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ان جگہوں کی فہرست بنائیں۔ سوال کیا ہے؟ حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ان جگہوں کی فہرست بنائیں۔ تو بچوں، یہ سوال نمبر 5 آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، گھر کا کام ہے، یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا حمد میں، ٹھیک ہے، کہ کن کن جگہوں پہ لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اس سوال کا جواب خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ اور دوسرا، یہ سوال نمبر 3 کی طرف آئیں۔ ہاں جی، یہاں کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ ہم آواز الفاظ، ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لفظ جن کا آخری حرف ایک جیسا ہو اور آواز ایک جیسی نکلتی ہو۔ جیسے یہاں ہے، دیکھو ذرا، نظر، خطر۔ اب ان الفاظ میں یہ جو آخری حرف ہے وہ رے ہے نا؟ تو اسی طرح آپ لوگوں نے نظم میں سے تارے، میدان، گھر، سفر، کھنڈر، سحر، آسماں، ان کے ہم آواز الفاظ یہاں پہ آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں۔ سمجھ آ گیا نا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور سوال نمبر 3 کے ہم آواز الفاظ بھی آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں۔ یہ آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوم ورک آپ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کر کے بھیجنا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔